دنیا میں کامیاب وہ شمار ہوتا ہے کہ جس کے پاس جس جگہ رہائشی ہو اس جگہ کی کرنسی ہو، مال ہو۔ جس شخص کے پاس مال وافر مقدار میں ہو، دنیا کی کرنسی، جس شہر کا باشندہ ہے، مقامی ہے، وہاں کی کرنسی کثیر ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ کامیاب سرخرو شخصوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہ ہے جس کے پاس آخرت کی کرنسی موجود ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت مرنے سے پہلے پڑ رہی ہے اس کی کرنسی اس کے پاس موجود ہے۔ رزق کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کی کرنسی موجود ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کی کامیابی بھی اس کو ملے گی جس کے پاس وہاں کی کرنسی موجود ہے۔ دنیا کی کامیابی جس کے پاس کرنسی ہے وہ کامیاب، اب آخرت کی کامیابی بھی اسی کو ملے گی جس کے پاس آخرت کی کرنسی ہوگی، اور آخرت کی کرنسی مال کی صورت میں نہیں ہوتی بلکہ اعمال کی صورت میں۔ مال تو جو کمایا، جو حاصل کیا، وہ سب یہی رہ جائے گا، جب مرنے کے بعد جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اب جو چیزیں وہاں کام آئیں گی وہ ہوں گی نیک اعمال۔ اس لیے آخرت میں کامیاب وہ شمار ہوگا جو نیکیاں کرے بھی اور نیکیوں کو بچا کر لے کر بھی آئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیں گے، لیکن فرمایا جو نیکی لے کر آئے، جو نیکی لے کر آئے، نیکی کی یہ مراد نہیں ہے دنیا میں نیکی کی، نہ اس نیکی پر اجر نہیں ہے۔ اس نیکی پر اجر کب ہے؟ من جاء بالحسنہ، جب نیکی اللہ کی بارگاہ میں آئے تو نیکی اس کے پاس موجود ہے۔ من جاء، جب آئے، جب اللہ کے بعد وہ شخص آئے، بالحسنہ، اس کے پاس نیکی موجود ہو، اس کے اکاؤنٹ میں کرنسی موجود ہو، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، پھر اللہ اس اکاؤنٹ کی کرنسی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائے۔ اب ایک شخص نیک اعمال کرے لیکن ان نیک اعمال کو ضائع کر دے تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص، ایک تو وہ شخص ہے جو کام ہی نہ کرے، جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، وہ بھی ناکام شمار ہوتا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ناکام ہے۔ ایک وہ شخص جس نے کام کیا، صبح سے شام تک محنت کی، محنت کرنے کے بعد جو رقم آئی اس رقم کو ضائع کر دیا، پھینک دیا، اب اس کو بھی ناکام کہا جائے گا، یہ بھی ناکام ہے۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی ایک شخص تو وہ ہے جس نے نیکیاں کی ہی نہیں، وہ تو خسارے میں ہے ہی ہے۔ ایک وہ شخص جس نے پوری زندگیوں میں نیکیاں تو کی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی اعمال کیے جن اعمال کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو، اب یہ شخص بھی خسارے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیکیاں کرنا بھی ہے اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کوئی ایسے اعمال نہیں کرنے، ایسے افعال نہیں کرنے جو ہماری نیکیوں کے ضیاع کا سبب بن جائے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف اعمال ذکر کیے ہیں، مختلف چیزیں ذکر کی ہیں کہ اگر انسان نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ کام کرے تو اس کی نیکیاں ضائع ہیں، نیکیوں پر اجر نہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ صُنْعَةٌ۔ اللہ رب فرماتے ہیں کیا میں بتلاؤں خسارے والا کون ہے؟ ظن سعیہم فی الحیات الدنیا، بہت دنیاوی اعتبار سے بہت کوششیں کر رہا ہے، دنیا کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، وہم یحسبون، اور یہ گمان کر رہا ہے، انہم یحسنون الصنع، میں تو کامیاب ہو گیا، میرے پاس تو بہت سا مال و دولت آ گیا،
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، لیکن اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں تھی، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اللہ کے احکامات کے آگے جھکتا نہیں تھا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فحبطت اعمالهم، ان لوگوں کی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں۔ فحبطت اعمالهم، نیکیاں کی ہیں، یہ بات نہیں نیکیاں نہیں کی، نیکیاں کی ہیں، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنا، اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ نیکیاں کر رہے لیکن اللہ کے حکموں کے آگے جھکتا نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کرے اس کی نیکیوں کو ہم ضائع کریں۔ نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، لیکن اچھائیاں قابل قبول نہیں ہیں، وہ اچھائیاں بس دنیا میں ہی اچھائیاں ہیں، دنیا میں ہم اس کا اجر اس کو دے دیں گے، اس کی نعمت اس کو دے دیں گے اور اس کا ہمارا معاملہ ختم۔ آخرت میں ہمارے پاس آئے گا تو خالی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھائیاں بہت کر رہا ہے، اچھائیوں پر اچھائیاں کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن عقیدے میں پختہ نہیں ہے، شرک اس کے عقیدے میں شامل ہے، شرک کرتا ہے، چیزوں سے ہونے کو سمجھتا ہے، چیزوں میں شفا سمجھتا ہے، اللہ کو مختار کل نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی صفات لوگوں میں بھی بانٹتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں فرماتا۔ جو شرک کرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ بھی ہوگے، اس سے بھی بنتے ہیں معاملات۔ بلکہ سورۃ الانعام میں ایک ہی رکوع میں اللہ رب العزت نے 10ویں رکوع میں 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، 18 نبیوں کا ذکر ایک ہی رکوع میں، سورۃ الانعام کے 10ویں رکوع میں اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور 18 انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ جو آیت لے کر آئے وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر ان میں سے بھی کوئی، یہ میرے برگزیدہ لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرے گا میں ان کے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، اے نبی ہم آپ کی طرف وحی بھی بھیجی، ہم نے آپ سے پہلے لوگ انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجی، اور کیا بھیجی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ، اللہ اعمال کو ضائع کر دے۔ اس لیے اعمال کرنے ہیں، اللہ کو مختار کل سمجھنا ہے، تمام صفات میں اللہ کو یکتا سمجھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ بیماری آئی بھی اللہ کی طرف سے، بیماری دور بھی کریں گے، حالات خراب اگر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، حالات کی تبدیلی بھی اللہ ہی کریں گے۔ چیزوں کو سمجھنا، قبروں میں جا کے سجدے کرنا، چادریں چڑھانا کہ ہمارے معاملات حل ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اولاد نہیں ہے، قبروں میں جا کر سجدے کر کے چادریں چڑھانا اولاد ہو جائے، یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے نیکیاں کی ہوئی، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام بھی کیے تو میں ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں گا، یہ نیکیاں میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نیکیاں کر رہا ہے، اچھائیاں کر، لیکن ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے۔ نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں بے شمار وافر مقدار میں، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری واہ واہ کریں، تعریف کریں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اول وہلے میں جن لوگوں کا اللہ حساب فرمائیں گے ان میں ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ شہید کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھ پر انعامات کیے، یہ نعمتیں میں نے تجھ پر برسائی، اقرار کرتا ہے وہ شہید کہے گا ہاں اللہ میں آپ کی ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا بتا تو نے کیا عمل کیا، تو کیا عمل لے کر آئے میرے پاس؟ شہید کہے گا اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے لڑا، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ کہیں گے نہیں، تو نے جان دی لیکن تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، تو بچ گیا تو لوگ تجھے بزدل نہ سمجھے، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بہادر تجھے دنیا میں کہہ دیا، اب ہمارا تیرا کوئی معاملہ نہیں، حکم ہوگا، مریضوں کا اللہ کہیں گے اس کو منہ کے بل کھینچو اور جہنم میں داخل کرو۔
ایک عالم کو لائیں گے، اللہ اس پر پہلے اپنی نعمتیں گروائیں گے، یہ نعمتیں میں نے تجھ پر کی، وہ اقرار کرے گا، اللہ کہے تو نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھلایا۔ اللہ کہیں گے نا تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا، قرآن اس لیے پڑھایا تھا، لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، امام کہیں، وہ کہا جا چکا، اب تیرا اور ہمارا یہاں کوئی معاملہ نہیں۔ فرشتوں کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں بھی۔ نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، لیکن اچھائیاں بچا کر لے کر نہیں گئے۔ اللہ یہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح نیکیاں کرنا ضروری ہے، اسی طرح نیکیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسے اعمال سے بچنا ہے جو ہماری نیکیوں کے ضیاع کا سبب بن جائے، کہ جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ایسے اعمال نہیں کرنے۔ نیکیاں بہت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حسد بھی کرتا ہے، اس کے دل کے اندر حسد بھی ہے، یہ حسد بھی نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں کفر کو بیان فرمایا، جہاں اللہ رب العزت نے شرک کو بیان فرمایا، جہاں اللہ رب العزت نے مرتد ہونے کو بیان فرمایا، جہاں اللہ نے ریاکاری کو بیان فرمایا کہ ان چیزوں سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ ایک جگہ ہے کہ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اللہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کی بے ادبی کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند کی، نبی کے روضے پر بلند آواز میں بات کرنا گستاخی ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے کہا درود بھی آہستہ آواز میں پڑھے۔ نبی کا کوئی طریقہ آ گیا، اس کے آگے اپنے رسم و رواج کو نہ کرے، یہ بھی نبی کی گستاخی ہے۔ نبی کی بات کو اپنے آگے رکھنا، نبی کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھنا، نبی کی اتباع کرنا، اگر اس میں کمی ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ تم بتا رہا تھا انہی چیزوں میں سے کہ اللہ اعمال کو، نیکیوں کو کرنے کے باوجود ضائع کر دیتے ہیں اگر وہ ہو، تو حسد بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اگر انسان حسد کرے تو یہ جس نے نیکیاں کی ہیں، یہ حسد کرنا اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں یہ تمنا ہو یہ نعمت اس کو کیوں ملی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ کسی کے پاس مال دیکھ کر اتنا مال کہاں سے آیا، ضرور کوئی حرام کام کرتا ہوگا۔ گھر اچھا اتنے گھر اچھے کیسے بنا رہا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کی آمدنی ہے۔ کسی کو مالدار دیکھ کر حسد ہو رہی ہے، دل میں جلن ہو رہی ہے، بھئی اس کے بعد اتنا مال کیوں آ گیا۔ اچھی صحت دیکھ کر حسد ہو رہی ہے، واہ بھائی بڑی اچھی صحت ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میں تو نہیں ہوں، یہ کیوں اتنا خوبصورت ہے۔ یہ حسد ہے۔ اولاد کے اعتبار سے حسد، مال کے اعتبار سے حسد، بیٹوں کے اعتبار سے حسد، صحت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جلن کہ دوسرے کو یہ کیوں ملا۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جس کو اللہ نے دی، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے سب کو برابر نہیں کیا، اللہ نے تقسیم کی ہے، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں کسی کو دیکھ کر دل میں یہ بات ہے کہ اللہ نے ماشاءاللہ اس کو دیا ہے، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے دے، اسے تو غبطہ کہتے ہیں، رشک، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی ایک حد ہے۔ ہر چیز دیکھ کر بس تمنا کرنے لگ جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، پھر وہ اور خرافات میں اور حرام کاموں میں جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ غبطہ اس کو علم میں کہتے ہیں، اردو میں جسے رشک کہتے ہیں۔ اللہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کر دیا، اللہ ہمیں بھی دے دے، اچھی گاڑی دی اللہ ہمیں بھی دے دی، اپنے لیے دعا ہو، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر یا جلن نہ ہو کہ اس کو۔ زمین اور آسمان کا سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہی ہے۔ ابلیس نے بھی سجدے سے انکار کیا حسد کی وجہ سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ مجھے آگ سے پیدا کر رہے اور اس کو مٹی سے۔ آگ کی صفت بلندی ہے، مٹی کی صفت پستی ہے، ایک بلند چیز پستی کو کیوں سجدہ کرے؟ حسد کی ہے۔ زمین پر بھی جو پہلا گناہ ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کہ اللہ نے تیری قربانی کیوں قتل کر دی، اللہ نے تیری قربانی کیوں قبول کر دی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر،
ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور ایک کی قبول نہیں کی. اب قابل کہہ رہے میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل کو، اور قتل کر بھی دیا، اور قتل کر بھی دیا. تو یہ جو پہلا گناہ زمین اور آسمان پر وہ حسد کا ہے. اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اس لیے ایسے اعمال سے ہم اجتناب کریں جو اعمال ہماری نیکیوں کے ضیاع کا سبب بنے. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، درہم جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہے، غریب ہے وہ مفلس. غریب کو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ غریب ہے. آپ علیہ السلام فرمایا میری امت کا غریب یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب یہ ہے کہ جو نیکیاں تو ڈھیر ساری لے کر آئے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوں گے، کسی کی کوئی کسی کا کوئی حق دبایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے مال لیا ہوگا، کسی کے حقوق العباد ضائع کیے ہوں گے. لوگ آئیں گے اللہ کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اللہ اب حق کیا دیں گے؟ اللہ اس کی نیکیاں دینی شروع کر دیں گے، اور ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبے والے باقی رہ جائیں گے، اب لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے. اس لیے نیکیاں کرنی ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ساتھ ساتھ ان بری عادات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہماری نیکیوں کی ضیاع کا سبب بنے، جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے. ایسے اعمال سے بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.